صوبیہ کو وہ بہت پیار کرتا تھا، لیکن اس کے گھر والے اس کی شادی کہیں اور کر رہے تھے۔ صوبیہ کو پانے کے لیے اس کے پاس بس ایک آخری موقع تھا۔ کیا اس نے وہ موقع حاصل کر لیا؟ کیا صوبیہ کو پا لیا؟ جانیے کہانی میری صوبیہ میں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ وہ صرف میری ہے، صرف میری۔ اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہم نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں، بہت سارے خوبصورت پل ہم نے ساتھ بتائے ہیں، آنے والے دنوں کے حسین سپنے دونوں نے مل کر دیکھے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی اور کی ہو جائے؟ وہ صرف میرے لیے بنی ہے۔ الزاف خود سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ 24-25 سالہ خوش شکل نوجوان تھا جو صوبیہ کو بہت چاہتا تھا۔ کچھ دور صوبیہ کا گھر تھا جہاں روشنیاں تھیں، میوزک بج رہا تھا۔ صوبیہ کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اسے انتظار تھا صوبیہ کا، وہ صوبیہ جو اس کے لیے سب کچھ تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ صوبیہ کی منگنی بچپن میں ہی کر دی گئی تھی اور اس نے بہت کوشش کی کہ گھر والے مان جائیں، لیکن ہر کوشش بے سود ثابت ہوئی تھی۔ ارزاب نے بھی اپنے گھر والوں کو ان کے گھر بھیجا لیکن وہ نہیں مانے تھے۔ شادی کے دن رکھے جا چکے تھے اور تب سے اب تک وہ کسی معجزے کے انتظار میں تھا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ شادی کا دن آ چکا تھا۔ صبح صوبیہ سے بات کرتے وہ رو پڑا تھا۔ صوبی، تمہیں پتہ ہے میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ تم کسی اور کی ہوئی تو تمہاری قسم میں ایک لمحہ بھی جی نہیں پاؤں گا، میری جان ہی نکل جائے گی۔ اگر نہ بھی نکلی تو میں خود اپنی جان دے دوں گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے ارزاب۔ ہم لڑکیاں تو ازل سے مجبور ہوتی ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ والدین کی خوشی میں ہی اپنی خوشی ڈھونڈتی ہیں، ان کی مرضی سے زندگی گزارتی ہیں، لیکن پیار تو ہو جاتا ہے نا، اسے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ نہ یہ والدین کی مرضی کا محتاج ہوتا ہے، لیکن شادی تو والدین ہی کرتے ہیں نا۔ تم ایسے کچھ بھی نہیں کرو گے، پاگل نہ بنو۔ تم لڑکیاں ایسے ہی کہتی ہو، پیار بھی نہ کیا کرو، پھر جب شادی نہیں کر سکتی تو اپنی مجبوریوں کی داستان سنا کے ایک طرف ہو جاتی ہو۔ اب جیسے پیار ہو جائے، تمہارے سنگ ایک لمحہ جینے کے خواب دیکھ بیٹھا ہو، وہ کیا کرے؟ سانسیں رکنے لگتی ہیں جب تم سے دور جانے کا سوچوں گی۔ میں مر جاؤں گا صوبی، تمہاری قسم، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں بھی تمہارے بنا نہیں رہ سکتی ارزاب۔ صوبیہ کے ضبط کا بندھن بھی ٹوٹ گیا، وہ بھی رونے لگی۔ پیار کے دیوانوں کی دیوانگی اپنے عروج پر تھی، وہ کسی بھی صورت ایک دوسرے سے جدا ہونے پہ آمادہ نہ تھے۔ صوبی، کوئی راستہ نکالو نا، کوئی راستہ تو ہوگا ہمارے ایک ہونے کے لیے۔ ماموں سے بات کرو، چچا جان سے کہو، تمہارے والد کو سمجھائیں۔ کوئی فائدہ نہیں ارزاب، خاندان کے سارے مرد بیٹی کی مرضی کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو میں نے کوشش نہیں کی؟ ممانی جان اور چچی جان سے بات کی تھی، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس کے لہجے میں بلا کی مایوسی تھی۔ تو پھر کیا کریں آپ؟ اب ایک ہی کام ہو سکتا ہے، تم شام 7 بجے ہمارے گھر کے پاس آ جانا۔ میں کسی بہانے سے آ جاؤں گی اور ہم دونوں کہیں دور چلے جائیں گے، اس ظالم سماج سے بہت دور، جہاں کوئی دلوں کا دشمن نہیں ہوگا۔ صوبیہ ایسا کبھی بھی نہ کہتی، لیکن اپنے دل کا کیا کرتی، جو پیار میں اتنا پاگل تھا کہ ارزاب کے علاوہ اسے کچھ سوج ہی نہیں رہا تھا۔ بہت جذباتی ہو چکی تھی۔ ارزاب جیسا چاہنے والا اسے کبھی نہیں ملے گا، یہی سوچ اسے ساری کشتیاں جلا دینے پہ آمادہ کر چکی تھی۔ ارزاب سوچ میں پڑ گیا۔ یہ راستہ اسے قابل قبول نہ تھا۔ کئی بار اس بات پہ صوبیہ سے اس کی لڑائی ہو چکی تھی۔ وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن صوبیہ سے دستبردار بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے دوری موت تھی اور وہ زندہ رہنا چاہتا تھا صوبیہ کے ساتھ۔ اب اسے صرف صوبیہ چاہیے تھی، ہر صورت، ہر قیمت پر، اور اب وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔
دسمبر کی سرد شام اپنے پر پھیلائے دھیرے دھیرے زمین پہ اتر رہی تھی۔ جسم کو جما دینے والی سردی ہاتھ پاؤں سن کر رہی تھی، لیکن وہ ہر احساس سے بے نیاز انتظار میں ڈوبا صوبیہ کو یاد کر رہا تھا۔ گزرتا ہوا وقت اس کی بے چینیاں بڑھا رہا تھا، ہر لمحہ صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ تھوڑے فاصلے پہ صوبیہ کا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ یہ روشنیاں ان دونوں کی زندگیوں کو اندھیرے میں بدلنے والی تھی۔ پوری گلی میں لائٹنگ کی گئی تھی، چہل پہل تھی، لوگ ہنس بول رہے تھے۔ مغرب کی اذان کے بعد پھر سے ڈیک چل پڑا تھا اور پیار بھرے نغمے چل رہے تھے۔ سب خوش تھے، موج مستی کر رہے تھے، لیکن وہ تنہا تھا، اکیلا تھا۔ صرف صوبیہ کا ساتھ اسے مکمل کر سکتا تھا۔ اس کی ساری دنیا تھی وہی، کیا پتا وہ نہ آئے۔ دل میں خیال آیا تو اس کی سانسیں تھم گئیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ نہ آئے؟ اس نے خود ہی تو کہا تھا، میں نے اسے مجبور تو نہیں کیا تھا، وہ بھی مجھے بہت چاہتی ہے۔ فکر نہ کرو، وہ آئے گی، ضرور آئے گی، دل نے سرگوشی کی۔ دل کی بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ خود سے بھی زیادہ اسے صوبی پہ یقین تھا، وہ آئے گی۔ وہ مزید تصدیق چاہتا تھا۔ پیار سے اس نے درخت پہ ہاتھ پھیرا۔ ہوا چلی اور درخت کے پتے سرسرائے۔ آئے گی، وہ آئے گی۔ درخت کے پتے بھی تالیاں بجا کے کہہ رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس کا دل بھی اسے تنگ کر رہا تھا۔ اچانک گلی کی روشنیوں میں ایک حوالہ نمودار ہوا۔ یہ صوبیہ ہی تھی۔ صوبیہ، صوبیہ آ گئی۔ اس کا دل دھڑکا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب آ گئی۔ صوبیہ، میری جان نکل رہی تھی کہ پتہ نہیں تم آتی بھی ہو یا نہیں۔ ارزاب، میں نے کہا تھا نا کہ آؤں گی، تو کیسے نہ آتی۔ چلو ہم اس ظالم سماج سے کہیں دور، لے چلو مجھے کہیں دور۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ارزاب نے ہاتھ تھام لیا اور قدم بڑھائے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اس کے اندر سے کوئی بولا۔ اپنی خوشی کے لیے ان لوگوں کا جینا دشوار کر دو گے جو تمہاری صوبیہ کے لیے سب کچھ ہیں، جنہوں نے اسے پیار سے پالا، تم سے کہیں زیادہ اسے چاہا۔ ان کے ارمانوں کا خون کر دو گے۔ کیا منہ دکھائیں گے وہ ان لوگوں کو جو شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں؟ ان کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ وہ ان کی سب سے قیمتی چیز ہے جو تم چرا کے لے کے جا رہے ہو۔ تماشا بن جائے گا۔ عذاب کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ لیکن میرا کیا ہوگا؟ میں اسے بہت چاہتا ہوں۔ اس کا دل بول پڑا۔ کر لو اپنی مرضی، لیکن تم کبھی خوش نہیں رہو گے۔ دلوں کو دکھا کے ملنے والی خوشی پچھتاوا بن جاتی ہے۔ صوبیہ بھی اپنے والدین کو کھو دے گی اور اس کے ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ بجائے صوبیہ کو سیدھا راستہ دکھانے کے اسے لے کے بھاگ رہے ہو۔ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے۔ صوبیہ کے والدین بھی تو غلطی کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کی خوشی نہیں دیکھ رہے۔ دل حمایت میں بولا، وہ غلطی کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں تم بھی تو غلطی کر رہے ہو نا۔ تمہارے والدین بھی تو سر اٹھا کے نہیں جی سکیں گے۔ بھاگ جانے والے کو بھگوڑا کہتے ہیں۔ دنیا ان کو ایک بزدل بیٹے کے والدین کہے گی۔ بیٹا، زندگی میں کبھی کچھ غلط نہ کرنا۔ پہلی دفعہ جھوٹ بولتے پکڑے جانے پہ چھوٹا سا بچہ سر جھکائے اپنے ابو کے سامنے کھڑا تھا، دل میں شرمندہ تھا۔ جی ابو، اب کبھی کچھ غلط نہیں کروں گا، وہ آہستہ سے بولا۔ ابو نے پیار سے اسے گلے لگا لیا۔ وہ ان سے لپٹ گیا۔ ارزاب بیٹا، زندگی بہت مشکل ہے اور اس کے امتحان جان لیوا ہوتے ہیں۔ غلطیاں بھی انسان سے ہوتی ہیں، لیکن انسان کچھ غلطیاں جان بوجھ کر کرتا ہے۔ تو جب کبھی کوئی ایسی غلطی کرنے لگو تو اس وقت کو یاد کر لینا۔ بچے والدین کا غرور ہوتے ہیں، فخر ہوتے ہیں۔ اسلامی کا سوچ لینا اور کوئی ایسی غلطی نہ کر لینا جس سے لوگ تمہاری تربیت پہ انگلی اٹھائیں، تمہارے والدین کو برا کہیں۔
ابو جی، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ وہ دیر تک ابو سے لپٹ کے روتا رہا تھا۔ ابو اسے چپ کرواتے رہے تھے۔ چھوٹا سا جھوٹ تھا، لیکن غلطی کا احساس بہت بڑا تھا۔ اسے اپنے ابو یاد آ گئے جو اس دنیا میں نہ تھے۔ آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ ہوتے تو اپنے سارے دکھ وہ ان سے کہہ دیا کرتا۔ ابو جی، آپ کا بیٹا کبھی کچھ غلط نہیں کرے گا۔ اندر سے آواز ابھری اور سارے وجود میں پھیلتی چلی گئی۔ اے میرے اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے طاقت دے سیدھے راستے پہ چلنے کی، میرے دل کو مضبوط بنا دے، اس مشکل لمحے میں مجھے سرخرو کر دے، غلطی کرنے سے بچا لے، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی مدد نہیں کر سکتا، مجھے میری ہی نسلوں میں گرنے سے بچا لے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی اور صوبیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ صوبیہ، ہم نہیں بھاگیں گے، جاؤ اب تم اپنے گھر جاؤ۔ کیا ہوا احتساب؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ وہ پریشان ہو گئی۔ نہیں، غلطی تو مجھ سے ہو رہی تھی، میں کبھی بھی اپنے پیار کو رسوا نہیں کر سکتا۔ تم سے بچھڑ کے جیوں یا مروں، لیکن کچھ غلط کروں گا تو ابو کی تربیت کو شرمندہ کروں گا اور اللہ سے بھی سزا ملے گی۔ اتنے بہت سارے لوگوں کے دل دکھانے کی۔ میں اپنے ابو جی کا اچھا بیٹا ہوں، تم بھی اپنے والدین کی اچھی بیٹی ہو، تم سے پیار کرتا ہوں تو تمہارا محافظ بھی تو ہوا نا۔ تمہارا اچھا برا میں نہیں سوچنا ہے۔ میں تمہیں سمجھانے کی بجائے خود ناسمجھ بن بیٹھا تھا۔ ہم سے غلطی ہونے والی تھی۔ والدین کا دل نہیں دکھاتے، والدین کبھی نہیں ملتے۔ صوبیہ ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ صوبیہ، ہم نہیں مل سکے تو کیا ہوا؟ میں تمہیں ہمیشہ پیار کرتا رہوں گا، چاہے جہاں بھی رہوں۔ ہم نے جائزہ تک پوری کوشش کی لیکن مل نہ سکے۔ اس نے ایک نظر صوبیہ کو حسرت بھری نظر سے دیکھا۔ صوبیہ کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ پیار تھا۔ آہ صوبیہ، اب میں تمہیں اور تمہاری ان آنکھوں میں چھلکتا ہوا پیار کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ دل تڑپ اٹھا۔ وہ واپسی کے لیے پلٹا۔ دھیرے دھیرے وہ روشنیوں سے اندھیروں میں گم ہو رہا تھا۔ صوبیہ نے رخساروں پہ بہتے آنسو صاف کیے اور مسکرا دی۔ اس کا انتخاب غلط نہیں تھا۔ اسے اپنے پیار پہ فخر محسوس ہوا۔ وہ جذبات کی روح میں بہہ گئی تھی، لیکن اس نے اسے سنبھال لیا تھا۔ چاہے وہ اس کا نہیں ہو سکا، لیکن وہ اس کے دل میں ہمیشہ رہے گا، ایک خوبصورت یاد بن کے۔ ٹپ ٹپ اس پہ سرد قطرے پڑے۔ دسمبر کی خاموش بارش برسنے لگی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ سفید بادلوں میں سے عذاب کا چہرہ دکھائی دیا، جس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ پھر اس کا چہرہ بادلوں میں غائب ہو گیا۔ یہ بارش نہیں تھی، ان کی جدائی پہ آسمان رو رہا تھا۔ اس نے ٹھیک سے چادر اوڑھی اور اپنے گھر کی جانب چل دی۔ دسمبر کی اس رات اس نے بہت کچھ کھویا تھا اور پایا بھی تھا۔ ہوا تیز چل رہی تھی، لیکن درخت کے پتے خاموش تھے۔ گہری خاموشی کو صرف ٹپ 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 کی آواز توڑ رہی تھی۔ آنسو ہر شے پہ برس رہے تھے۔